السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ہر کوشش کو قبول کرے، رحمتیں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو عزتیں دے، برکتیں دے، رحمتیں نازل کرے، راضی ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اقرا کے حوالے سے آج ہمارا موڈیول نمبر 10 ہے اور بڑا ہی اہم موضوع ہے۔ سیلف امپروومنٹ کے حوالے سے اسپرچول ڈیولپمنٹ۔ آپ جانتے ہیں کہ انسانی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ انسان کو مادی وجود بھی دیا ہے، اسے روح بھی عطا کی، عقل بھی عطا کی ہے، اور انسان کی روح کے بارے میں رب العزت نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ میں نے اس میں اپنی روح پھونکی ہے۔ اب اس روح کا معاملہ عجیب ہے کہ انسان جسمانی طور پر بڑھ جاتا ہے اور روح بونی رہ جاتی ہے، یعنی روح کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ اب سوچیں، ایک ماں جو ہے اپنے چھوٹے بچے کے کھانے پینے کے لیے فکر مند ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو دودھ پلانے کے لیے، اس کی سالڈ ڈائٹ کے لیے، اور اس کے بڑے ہونے تک آپ امیجن کریں ایک دن میں وہ کتنا کچھ کھاتا ہے، اور ایک مہینے میں اور ایک سال میں یقین کریں اگر ہم اپنی زندگی کا حساب کتاب لگائیں تو یہ شاید پہاڑوں برابر کھا گئے ہوں، ویسے پتہ نہیں چلتا۔ مراد یہ کہ اس جسم کے لیے، اس کو مینٹین رکھنے کے لیے، اس کی قوتوں کو زوال نہ آنے دینے کے لیے کتنا کچھ ہے جس کو مینیج کیا جاتا ہے، جس کے لیے کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں روحانی، عقلی اور فکری ترقی کے لیے کتنا کام ہوتا ہے، کس سے یہ بات پوشیدہ ہے؟ تو روحانی ترقی کی بے حد ضرورت ہے، اور ہم دیکھیں گے روحانی ترقی اور علم کا تعلق بھی۔ سب سے پہلی چیز تو ہم دیکھیں گے کہ روحانی ترقی یعنی اسپرچول ڈیولپمنٹ کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں عام طور پر تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ روحانی ترقی سے مراد ذاتی ترقی ہے، اور کسی کے باطن، عقائد اور اعلیٰ طاقت کائنات یا مقصد کے عظیم تر احساس سے تعلق کی تلاش کا عمل ہے، یعنی گریٹر سینس آف پرپس۔ بہت سے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بات ایک ہی ہو جاتی ہے، لیکن بہت سے معاملات میں دیکھتے ہیں کہ بنیادی فرق ہے۔ لیکن یہ بات ہے کہ یہ ایک گہرا انفرادی سفر ہے، اجتماعی نہیں ہے۔ ہر کسی کو اپنے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، اور یہ سفر ایسا ہے جو ہر فرد کے لیے بہت مختلف ہوتا ہے، کیونکہ اس میں کسی کی روحانیت کی آبیاری اور زندگی کے غیر مادی پہلوؤں کو سمجھنا شامل ہے۔ یاد رکھیے گا، غیر مادی پہلو وہ ہیں جن کو ہم اپنی 5 سینسز سے دریافت نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود ہے، یا جنت ہے، یا دوزخ ہے، یا رسولوں کی بات ہے۔ آج کے دور میں بے شک کل تک ایسا نہیں تھا جب رسول آئے تھے، لیکن اب فرشتوں کا وجود ہے، غیر مادی ہے نا سب کچھ۔ تو زندگی کے غیر مادی پہلوؤں کو سمجھنا جو ہے وہ روحانیت کی آبیاری کے لیے ضروری ہے۔ یہ عام طور پر یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے روحانی ترقی سے مراد ذاتی ترقی کا وہ سفر ہے جس کے ذریعے ایک انسان کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جڑتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم زمین پر رہتے ہیں، زمین کے باشندے کہلاتے ہیں، لیکن روح ہمارے اندر زمین کی نہیں ہے۔ تو اس روح
کے اندر پورا پوٹینشل موجود ہے کہ یہ پرواز کر جائے اور جہاں سے آئی تھی وہاں چلی جائے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ہمارے جسم میں قید کر رکھا ہے۔ اب وہ جسم کے اندر ہے، اس کو آبیاری کی ضرورت ہے، بیداری کی ضرورت ہے۔ تو روحانی ترقی تب ہوگی جب اپنے اندر کی شخصیت کو بیدار کریں گے۔ اسی کا نام اسپرچویلٹی ہے، روحانی ترقی ہے۔ اور شخصیت میں جب اللہ پاک کے لیے کانشیسنس آتی ہے، جسے ہم دوسرے لفظوں میں ربانی بیداری بھی کہہ سکتے ہیں، تو اس ربانی بیداری کا دوسرا نام اسپرچل ڈیولپمنٹ ہے، یعنی روحانی ارتقاء ہے یا روحانی ترقی ہے۔ دراصل آپ یوں سادہ لفظوں میں یہ دیکھ لیں کہ جتنا کوئی اپنے رب کو پہچانتا ہے نا، رب کی پہچان دراصل اپنی پہچان ہے، اور جب انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے اس کی وجہ سے اس کی خود شناسی بڑھتی ہے، خود کو پہچاننا بھی بڑھ جاتا ہے اور تعلق سمجھ آتی ہے نا، اس کی وجہ سے اسپرچول ڈیولپمنٹ کے لیے ایک سفر شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ انسان کے لیے روحانی ترقی کی کیا اہمیت ہے۔ سادہ سی بات ہے، کائنات کی ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ آسمان پر تڑپنے والی بجلیوں کا مرکز زمین کے اندر ہے۔ بجلیاں اپنے راستے کی ہر دیوار کو ڈھا کر جلا کر زمین کے مرکز تک پہنچنا چاہتی ہیں جہاں ان کی اصل ہے۔ اسی طرح انسان کی اصل زمین میں نہیں ہے۔ یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھنے کی ہے۔ انسان کی اصل آسمانوں میں ہے، پیدا بھی وہیں ہوا، روح بھی وہیں پھونکی گئی تھی، روحیں وہیں پہ قبض ہو کے پہنچتی ہیں، علیین اور سجین کے رجسٹر بھی وہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس میں اپنی روح پھونکی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس میں اپنی روح میں سے پھونک دو۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 72 ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو روح انسان کے اندر پھونکی ہے اس کا تعلق زمین سے نہیں ہے۔ تو انسان کی اصل، اس کی روح کا تعلق زمین و آسمان کے بادشاہ سے ہے جو عرش پر مستوی ہے۔ انسان کی روح بھی زمین پر رہتے ہوئے لذتوں اور خواہشوں کو پورا کرنے کے باوجود بے قرار رہتی ہے، اور اس کی بے قراری کو قرار تب ملتا ہے جب اسے رب کا قرب ملتا ہے۔ کتنی ریسرچز ہیں دنیا میں ہیپینس کے لیے، کنٹینٹمنٹ کے لیے۔ تو کنٹینٹمنٹ جو ہے اس روح کو نصیب نہیں ہو سکتی جب تک کہ روح کا اپنی اصل سے تعلق نہیں قائم ہو جاتا۔ ڈیوائن کنیکشن ضروری ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق ضروری ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب الوابل السیب میں لکھتے ہیں، انسان کو جب بھوک لگتی ہے تو پیٹ میں فاقے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ فاقے کی کیفیت وہ اسٹرانگ انسینٹیو بن جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان خوراک کھانا چاہتا ہے، کچھ پینا چاہتا ہے، اس کی تلاش میں لگ جاتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ دنیا کے نظام میں اس فاقے کی کیفیت کا بڑا دخل ہے۔ فاقے کی یہ کیفیت مجبور کرتی ہے انسان کچھ کرے۔ حافظ ابن قیم لکھتے ہیں کہ جیسے انسان کو فاقہ لاحق ہوتا ہے، وہ کچھ کھانا چاہتا ہے، پینا چاہتا ہے، ایسے انسان کے اندر کھانے کے باوجود بھی ویکیوم کریٹ ہو جاتا ہے، خلا پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان صرف فزیکل بینگ نہیں ہے، اس کا صرف مادی وجود نہیں ہے، وہ اسپرچول بینگ بھی ہے، اس کا روحانی وجود بھی ہے۔ جب اس کی روح میں فاقے کی کیفیت ہوتی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے تعلق اور اس کی یاد کے سوا کوئی چیز پر نہیں کر سکتی۔ اب بات یہ ہے کہ روحانی ترقی تو ہر ایک کی خواہش ہے، لیکن روحانی ترقی ہوتی نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، روحانی ترقی کے راستے کی کیا رکاوٹیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم روحانی ترقی یعنی روحانی طور پر گرو کرنا چھوڑ دیتے ہیں؟ کتنی ہی بار
ہم ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جن کا پہلے تو اپنے رب سے زندہ تعلق تھا، وہ روحانی طور پر بھی بڑے مضبوط تھے، لیکن اب وہ ایک قسم کی سطح مرتفع پلیچو پر پہنچ چکے ہوتے ہیں اور ان کی زندگیوں میں کوئی بھی روحانی ترقی نظر نہیں آتی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم روحانی طور پر سٹیگنیشن یا جمود کا شکار ہو جاتے ہیں؟ کبھی آپ دیکھتے ہیں جتنی کسی کی عمر بڑھتی ہے نا، عجیب بات یہ ہے کہ اسے روحانی طور پر سٹرونگ ہونا چاہیے نا، لیکن رسول اللہ کی بات سچی ہے، دنیا کی محبت میں، مال کی محبت میں بوڑھے آدمی کا دل زیادہ جوان رہتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق میں سٹیگنیشن کا شکار ہو گئے ہیں یا یہ تعلق بھرپور انداز میں آگے بڑھ رہا ہے۔ ٹیلی ویژن پر ایک شو دکھایا گیا جس میں ٹیکنیکل ایکسپرٹس کو ایک سیل کو بچاتے ہوئے دکھایا گیا تھا جس کے گلے کے گرد مچھلی پکڑنے والی تار آ گئی تھی۔ سیل صرف ایک وقت میں تھوڑی مقدار میں کھانے کے قابل تھی کیونکہ اس تار نے اس کی گردن پر گہرا کٹ لگایا تھا۔ سیل کا وزن لگ بھگ 350 پاؤنڈ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ صرف 125 پاؤنڈ تھا کیونکہ اس کی گردن کے گرد لپٹنے والی اس تار نے اس کی نشو و نما کا روک دیا تھا۔ ذرا رک کر جائزہ لیتے ہیں کہ کہیں ہمارا گلا بھی تو کوئی چیز نہیں گھونٹ رہی۔ کیا آپ کا دم گھٹ رہا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں بڑی گھٹن ہے، انگزائٹی ہے۔ کیا آپ کی روحانی نشو و نما کو کسی طرح کی کوئی رکاوٹ درپیش ہے؟ روحانی طور پر مختلف وجوہات کی بنا پر بہت سے لوگ ایسے حالات میں رہتے ہیں جو ان کی روحانی ترقی میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ آپ کا رب آپ سے کتنی محبت کرتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کا قرب تلاش کریں، وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ ان تمام رکاوٹوں سے اوپر اٹھ جائیں جو آپ کو وہ زبردست زندگی گزارنے سے روکتی ہیں جسے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ رکاوٹیں نشو و نما کے راستے کو کیسے روکتی ہیں، آئیے ایک مثال سے دیکھتے ہیں۔ ایک شخص نے 2 چیڑ کے پودے لگائے، 2 چیڑ کے پودے لگائے، ایک زمین میں اور دوسرا گملے میں۔ سالوں کے دوران ایک بڑا ہوا لیکن دوسرا نہیں ہوا۔ دونوں پودوں کو مسلسل پانی اور کھاد ملتی تھی، اس کے باوجود ایک پودا زمین میں درخت بن کر بے لگام بڑھتا گیا، لیکن گملے میں موجود پودے کی نشو و نما محدود رہی۔ گملے کا پودا زندہ رہا لیکن ایک چھوٹا سا خون کی کمی کا شکار درخت لگتا تھا۔ درختوں کا بھی تو خون ہوتا ہے نا، تو وہ کنٹینر جس نے کبھی تحفظ فراہم کیا تھا اب وہی اس کی نشو و نما کو روک رہا تھا۔ ایسے ہی زندگی میں کتنی چیزیں ہماری روحانی نشو و نما میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے، انسان ایک خاندان سے تعلق رکھتا ہے، خاندان اس کا تحفظ کرتا ہے، لیکن جس انسان کو بہت پوٹینشل رکھنے والا انسان ہے لیکن اب اسے خاندان تک لمیٹڈ کر دیا گیا۔ اکثر ایسا نہیں ہوتا، لڑکیوں کی شادی ہو جاتی ہے، اور شادی سے پہلے بھی خاص طور پر دیکھیے کہ جہاں پہ کوئی امیر ہو یا غریب لیکن جن کی سوچ کے اندر وسعت نہیں ہوتی نا، وہ اپنے بچوں کے بارے میں یہ سوچتے ہیں آپ پڑھ لکھ لیا اب گھر بیٹھے ہیں۔ اچھا گھر بیٹھ کے کیا ہوگا؟ کنٹینر میں اتنا بڑا پودا لگ گیا تو کنٹینر ہی اس کے راستے کی رکاوٹ بن گیا۔ لیکن اگر وہ اس کو کھلی زمین میں درخت بننے کا موقع دیا جائے تو کتنی زیادہ روحانی نشو و نما ہو سکتی ہے۔ تو کتنے ہی لوگ ہیں جو پڑھنے لکھنے کے بعد
کسی کنٹینر میں جا کے لگ جاتے ہیں، یا جس کنٹینر میں ہوتے ہیں اس سے باہر ہی نہیں آتے. تو جس نے تحفظ فراہم کیا تھا وہی نشو و نما کو روک رہا ہے. وہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. ایسا تو ہوتا ہے. تو ایسے ہی زندگی میں کتنی چیزیں ہماری روحانی نشو و نما میں رکاوٹ بنتی ہیں. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہماری زندگی میں 5 رکاوٹیں ہیں جو روحانی ترقی کو روکتی ہیں. A dangerous contentment، اپنی زندگی کے بارے میں خطرناک اطمینان. کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے کنٹینٹمنٹ لیول سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس بات پر کنٹینٹمنٹ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں. کچھ اس بات پر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ وہ باقاعدگی سے صدقہ کر رہے ہیں، اور اس بات پر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ وہ صلہ رحمی کر رہے ہیں. اس بات پر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا علم سیکھ رہے ہیں. اس بات پر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ وہ علم سکھا رہے ہیں. اس کنٹینٹمنٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے تعلق کے بارے میں، اس کے قرب کے کاموں کے بارے میں اور اس کے دین کی خدمت کے بارے میں انسان کا ویژن محدود ہو جاتا ہے. اب سوچئے، آپ اچھا بھلا دیکھتے تھے، پھر آپ کو گلاسز لگ گئیں، 0.5 کی گلاسز لگیں. پھر ایسا ہوا کہ آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی تو وہ 1 نمبر ہو گیا، پھر 2 3 4 5 7 نمبر تک پہنچ گیا. آہستہ آہستہ ویژن ہی ختم ہو رہا ہے. تو زندگی کے بارے میں بھی جب ویژن ختم ہو جاتا ہے تو انسان اندھے کی طرح ہو جاتا ہے. هل يستوي الأعمى والبصير، کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوتے ہیں؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اب آپ دیکھیں کہ جن کا ویژن محدود ہوتا ہے، فزیکلی اگر دیکھیں تو شارٹ سائٹڈ کہتے ہیں نا. تو اگر دنیا میں اپنے مقصد کے اعتبار سے، اپنے نسب العین کے اعتبار سے دیکھیں تو کتنے لوگوں کا ویژن محدود ہو جاتا ہے. آج آپ نے اسائنمنٹ کرنی ہے کہ آپ کی ٹیم کے لوگ، آپ کے اسٹوڈنٹس میں سے کس کس کا ویژن محدود ہے، کیونکہ آپ محدود سے لامحدود کی طرف بڑھ رہے ہیں. انلمیٹڈ. آپ کو کون سی سروس اچھی لگتی ہے نیٹ کی، لمیٹڈ یا انلمیٹڈ؟ آپ دنیا میں فیسلٹیز بھی انلمیٹڈ چاہتے ہیں. آپ کا دنیا کے بارے میں کانسیپٹ یہ انلمیٹڈ ہو جائے، مال انلمیٹڈ ہو جائے، محبتیں انلمیٹڈ ہو جائیں، عزت انلمیٹڈ ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا. آزادی انلمیٹڈ ہو جائے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کا ویژن، اسلام کے بارے میں آپ کا ویژن، زندگی کے بارے میں آپ کا ویژن انلمیٹڈ ہونا چاہیے، لمٹ لیس. اس زندگی کو کراس کر کے آخرت تک پہنچ جائے. تو جو لمیٹڈ دنیا کو سامنے رکھیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کا ویژن محدود ہو جائے گا. جب بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم اس سطح پر مطمئن ہیں جہاں ہم ہیں تو جمود شروع ہو جاتا ہے. پچھلے دنوں میرے کسی ٹی وی چینل والوں سے ملاقات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے اب ہم مطمئن ہو گئے کہ ہم نے زندگی میں جو کام کرنا تھا ہم نے اچیو کر لیا. میں نے کہا آگے کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ اب ہم آسانی سے جو چاہیں کر سکتے ہیں. میں نے کہا آپ جو چاہتے تھے وہ کر لیا؟ انہوں نے کہا کر لیا. میں نے کہا آگے تو پھر ترقی نہیں ہے، ڈکلائن ہے، کیونکہ آپ تو پیک پہ پہنچ گئے نا. جو چوٹی پہ پہنچ جاتا ہے اس نے کیا کرنا ہے؟ چوٹی پہ کتنی دیر رہے گا؟
انسانی زندگی کی چوٹی جوانی ہے نا، تو جب جوانی آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جوانی سے آگے بڑھاپے کے لیے اتر جاتے ہیں۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ قوموں کی زندگی میں ابن خلدون کہتے ہیں، مقدمہ ابن خلدون میں کہتے ہیں کہ قوموں کی زندگی میں بھی کچھ سال عروج کے ہوتے ہیں، پھر زوال شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے سٹرگل کے ایئرز ہیں، پھر پیک تک، چوٹی تک پہنچتے ہیں، اور پھر زوال شروع ہو جاتا ہے۔ عجیب بات ہے، ہم جب پڑھتے تھے تو ہماری جو یعنی ڈین تھی وہ ہمیں ایجوکیشنل سائیکالوجی پڑھاتی تھی، تو ان کا اپنا ایک زندگی کا کانسیپٹ تھا، اور تعلیم کے بارے میں بھی اپنا ہی کانسیپٹ تھا۔ تو اسٹوڈنٹس انہیں کہتے تھے کہ دیکھیں، ہمارے جو ایم سی کیوز تو سب کے برابر ہوئے، اور ٹیسٹ جو دیا تو ہمارے بھی اتنے مارکس ہیں، ان کے بھی اتنے مارکس ہیں، ہمارے مارکس اب کم کر دیتے ہیں، ان کے مارکس برابر رہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ جو نارمل کرو ہے نا، نارمل کرو میں جو لوگ نہیں آتے ان کو پھر ہمیں ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے۔ آپ امیجن کریں، کسی نے نارمل ڈسٹریبیوشن کا کانسیپٹ دیا، اب اس نارمل ڈسٹریبیوشن کے کانسیپٹ میں یعنی کچھ لوگ بالکل نیچے ہیں، پھر اوپر گئے، اور پھر اوپر سے نیچے بھی آنا ہے، تو نیچے آتے ہوئے یہ پہاڑی سی بن گئی۔ تو زندگی بس ایسے ہی ہے، وہ تو ایک الگ کہانی رہ گئی نارمل ڈسٹریبیوشن کی۔ لیکن میں تو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جہاں کہیں انسان مطمئن ہو جاتا ہے نا، وہاں سے جمود شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو ڈپلومہ کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں، بس سمجھ لیں اب زوال شروع ہے۔ اچھا، آپ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم سے جو کچھ پڑھ رہے ہیں، جس دن آپ مطمئن ہو گئے نا، جمود شروع ہو جائے گا، زوال شروع ہو جائے گا۔ تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں ماضی میں جو ترقی کر چکے ہیں، جس لیول پر آ چکے ہیں، ہم حال اور مستقبل میں اسی پر زندگی نہیں گزار سکتے۔ پہلی سٹیج پر تو ڈیوائن کنیکشن ہے نا، اب ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، بھائی اس کنیکشن میں آگے بھی تو جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہم سے یہ مطلوب ہے کہ ہم ہر لمحہ اس کے تعلق کے ساتھ گزاریں اور روحانی طور پر ترقی کرتے رہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تم میں سے کون سب سے اچھے عمل کرنے والا ہے۔ تو یہ احسن عمل کرنا کیسے ممکن ہے؟ رسول اللہ نے ہمیں جو طریقہ بتایا عبادت کا، احسان کا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، آپ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ آپ اسے دیکھتے ہو۔ یہ مائنڈ فلنس ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے یا اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے شعور میں جینا ہے۔ یہ لمحہ لمحہ کی سٹرگل ہے، یہ لمحہ لمحہ کی انر کنیکٹیوٹی ہے، فکری اور روحانی ترقی کا سفر ہے۔ لیکن جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے تعلق کے لیول پر مطمئن ہو جاتا ہے، ترقی رک جاتی ہے۔ یہ اس راستے کی بہت بڑی آبسٹیکل ہے۔ دوسری چیز جو بے حد ضروری ہے، اس پر آپ غور کریں، پرسنل کمفرٹ ہے، ذاتی سکون۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں بہت سے مومن پھنس جاتے ہیں۔ سکون کی جگہ a place of comfort، یہ وہ سٹیج ہے کہ جب ہماری ترقی رک جاتی ہے، کیونکہ کوئی ایسی توانائی ہی نہیں ہوتی جو ہماری رفتار بڑھانے کے لیے ایندھن بن سکے۔ جن علاقوں میں ہوا، آندھی یا تیز ہوا نہیں ہوتی، وہاں کے درختوں کے ساتھ ایک عجیب معاملہ ہوتا ہے کہ وہ مزید مستحکم ہونے کے لیے جڑیں بنانا بند کر دیتے ہیں، کیونکہ انہیں خطرہ ہی نہیں ہوتا کہ آندھی آ کر انہیں جڑ سے اکھاڑ دے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت تیز ہوائیں چلتی ہیں کالام میں اور لواری ٹاپ پر،
جب بھی ٹاپ پہ جاتے ہیں نا وہاں بہت تیز ہوائیں ہوتی ہیں. تو آپ کلام کے درختوں کو دیکھیے، ان کی جڑوں کو دیکھیے. آپ یہ دیکھیے کہ صحراؤں میں، ڈیزرٹس میں اور نخلستانوں میں جہاں کھجور کے درخت ہیں، ان کی جڑیں زمین کے اندر تک اتری ہوئی ہوتی ہیں. اصلها ثابت، ان کی جڑ زمین میں گہری اتری ہوئی ہے، مضبوط ہے. وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو مخالفتیں ہیں نا، اور یہ جو مشکلات ہیں، اور یہ جو اپوزیشن ہے، کتنی زیادہ ضروری ہے. نبیوں کی مخالفت کیوں ہوئی؟ اور جتنے لوگ دنیا میں بڑے کام کر گئے مخالفتوں کی وجہ سے کر گئے. مخالفت کی وجہ سے آپ کی جڑ مضبوط ہوتی ہے. آپ ان لوگوں کو دیکھیے جنہوں نے مکہ میں ظلم و ستم برداشت کیے، ایمان ان کے اندر کتنا گہرا اترا ہوا تھا. اللہ اکبر. سابقون الاولون میں تھے، کوئی منافق تھا ہی نہیں، کیونکہ مخالفت بہت تھی، سب ایک تھے. تو یہ جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کا معاملہ ہے نا، چاہے وہ فلسطین میں ہو، کشمیر میں ہو، افغانستان میں ہو، یا کسی اور علاقے میں، چیچنیا میں یا بوسنیا میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک طرح کے حالات پیدا کرتے ہیں، مشکل حالات، تاکہ مسلمانوں کے اندر ایمان کی جڑ مضبوط ہو، وہ حالت اطمینان میں نہ جائیں. کیونکہ انسان جب بھی ونڈ فری زندگی میں اپنے کمفرٹ زون میں رہنے لگتے ہیں تو ان کی گروتھ رک جاتی ہے. ایک بات کا یقین کر لیں، اگر آپ ترقی کر رہے ہیں تو آپ ہمیشہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر رہیں گے. اگر آپ کمفرٹ زون میں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ترقی نہیں کر رہے ہیں. اچھا، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ گھر رہنا شاید کمفرٹ زون ہے. کچھ لوگ باہر رہ کے بھی کمفرٹ زون میں رہتے ہیں. یہ جتنے کٹی پارٹیز کے لوگ ہیں، جتنے لوگ باہر نکل کے، جن کو کچھ سوچنا نہیں، جنہیں کسی قسم کا کوئی بڑا کام نہیں کرنا، صرف اچھے لباس پہننے، اچھے کھانے کھانے اور بناوٹی بات چیت کرنی ہے، تو دیٹ از آلسو کمفرٹ زون. آپ یہ دیکھیے کبھی گھر میں کمفرٹ زون کیسے ہوتا ہے. ابو غزالی کہتے تھے کہ اپنے بچوں کو نرم گدوں پر نہ سلائیں، مشکل ماحول دیں، ٹف سچویشن میں رکھیں. جب کبھی آپ کمفرٹ کے عادی ہوتے ہیں، آپ گھر سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتے. آپ کسی ایسی جگہ جا کے نہیں رہ سکتے جہاں پر آپ کو بہت خوشی نصیب ہو سکتی ہے لیکن اتنا کمفرٹ نہیں ہوگا. تو جو لوگ اپنے گھر کے آرام کے عادی ہو جاتے ہیں وہ باہر نکل کے دعوت کا کام کب کرنا چاہتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ اب آپ گھر پہ ہیں، آپ کی صبح، آپ کی شامیں الحمدللہ کمفرٹ میں نہیں، ایفرٹ میں گزرتی ہیں. الحمدللہ اس وقت آپ کمفرٹ زون میں نہیں ہیں، اس لیے آپ ترقی کر رہے ہیں. اگر آپ کمفرٹ زون میں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ترقی نہیں کر رہے. آئیے ذرا سوچتے ہیں، آخری بار آپ کو بے چینی کب ہوئی تھی؟ آپ نے آخری بار کب ایسے کسی کام کا ارتکاب کیا جو تکلیف دہ تھا؟ کوئی نیا ہنر سیکھا جو مشکل تھا، کوئی سکل، یا کوئی ایسا کام شروع کیا جو بڑا پیچیدہ تھا، کمپلیکس تھا، یا کوئی ایسی ذمہ داری اٹھائی جس کی وجہ سے آپ کو اپنی فرصت کا وقت قربان کرنا پڑا. آخری بار ایسا کب ہوا کہ آپ نے اپنے رب کے کسی محبوب عمل کے لیے اپنی نیند قربان کی ہو؟ اب دیکھیں کہ یہ سلائیڈز جو آپ تک پہنچ رہی ہیں، جب سے آپ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے،
اور آپ یہ دیکھیے آلموسٹ یعنی اس سے پہلے بھی 1.25 سال ہو گیا تقریباً اس صورتحال کو. تو جو لوگ یعنی صرف پڑھ رہے ہیں وہ یعنی کم از کم اپنی نیند پوری کر لیتے ہیں، لیکن کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے راتوں کی نیندیں قربان کی ہوئی ہیں. کیا آپ نے کبھی ان کے بارے میں سوچا کہ جو رات کو سوتے نہیں ہیں، ساری رات آپ کے لیے محنت کرتے ہیں، سارا دن آپ کے لیے محنت کرتے ہیں، ٹوٹا ٹوٹا ٹائم ملتا ہے سونے کے لیے اپنے رب کی خاطر. اب بھی اپنے رب کی خاطر نیندیں قربان کرنا سیکھیں، اسپرچول ڈیولپمنٹ ہوگی. ایسا کب ہوا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے کسی بندے کی مدد کے لیے آگے بڑھ کر کوئی کام کیا ہو؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مسلسل اپنے رب سے تعلق کے لیے، روحانی ترقی کے لیے محنت کرتے تھے؟ کیا آپ رسول اللہ کی حیات میں دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کمفرٹ زون میں گئے ہوں؟ ہر دن دیکھیں تو سٹرگل نظر آتی ہے، راتوں کا طویل قیام، اللہ تعالیٰ کے راستے میں لمبے سفر، مشقتیں، مخالفتیں. وہ کون سا دور تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمفرٹ زون میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے نظر آتے ہوں؟ کیا مکہ میں؟ کیا طائف میں؟ کیا مدینہ میں؟ کیا فتح مکہ سے پہلے یا فتح مکہ کے بعد؟ ایک حیات ہے، ایک حیات ہے، دو نہیں. ایک بار زندگی ملی ہے، موت آئے گی، پھر یہی زندگی لوٹائی جائے گی. اس کو آؤٹ آف کمفرٹ زون گزار لیں. آلویز آن اے جرنی آف اسپرچول ڈیولپمنٹ رہیں گے، ہمیشہ روحانی ارتقاء کا سفر کریں گے. رب العزت کا فرمان کتنا قیمتی ہے کہ رسول اللہ کی ذات میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بہترین نمونہ. 2 چیزیں ہم نے دیکھی ہیں جو روحانی ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے، اور تیسرا ہے سیلف ایویلیویشن میں ناکامی. آپ سوچیں کمفرٹ زون میں رہ کے سیلف ایویلیویشن کیسے ہو سکتی ہے؟ اس میں تو آپ ناکام ہی رہیں گے. اپنی خوبیوں اور کمزوریوں کے بارے میں ذاتی بصیرت، پرسنل انسائٹ اور بہتری کے لیے، یعنی تبدیلی اور بہتری کے لیے ایک بااختیار بنانے والا تحفہ، ایمپاورنگ گفٹ ہے پرسنل انسائٹ. ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے کے لیے وقت نہیں نکالتے. ہم کہیں بیٹھ کر یہ جائزہ لیتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں کیسے جا رہے ہیں، ہم اخلاقی طور پر اس وقت کہاں کھڑے ہیں، ہم اپنے تعلقات میں کیسے کام کر رہے ہیں، کیا ہم ہر میدان میں اپنی بہترین کوشش کر رہے ہیں. ہماری زندگی کے ایسے کون سے میدان ہیں جہاں ہمیں مزید سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم میں ایسی کون سی عادات ہیں جو مستقبل میں ہمارے کام نہیں آئیں گی. اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ ہم اپنا جائزہ کیوں نہیں لے پاتے تو اس کی بہت سی وجوہات ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اس کی عادت نہیں ہے، ہم اس کے لیے وقت نہیں نکالتے. عادت اور وقت نہ نکالنا بہت بڑی بات ہے. اچھا، یہ والی بات جو ہے نا، یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ سیلف ایویلیویشن کیوں نہیں ہوتی، کیونکہ سیلف ایویلیویشن کو وقت ہی نہیں دینا چاہتے، اور سیلف ایویلیویشن کی عادت نہیں ہے. بڑی باتیں ہیں تو عادت بدلنی ہے اور وقت نکالنا ہے. اور پھر یہ کہ ہمیں اپنے اوپر بہت زیادہ غور کرنا اچھا بھی نہیں لگتا. ہمیں لگتا ہے کہ دوسرے ایسا نہیں کر رہے تو ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے.
یاد رکھیے گا اپنا جائزہ نہ لینا خطرناک ہے، کیونکہ اس صورت میں ہم اپنی لائف چوائسز کا نتائج نہیں دیکھ پاتے۔ پھر دیکھیں گے یہ بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ زندگی میں نئی چیزوں کے لیے راستہ بنانے کے لیے پرانے طریقوں اور عادات کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، پہیاں ہتھاں چھٹ جان تے بلا جھوٹا ہو جائے، کہ جو عادت ہے نا چھوٹتی نہیں، بہت مشکل ہے۔ آپ کسی سگریٹ نوش کو دیکھیں، شرابی کو دیکھیں، جیسے وہ نہیں چھوڑ سکتا نا، ایسے ہی انسان کو جو عادت پڑ جاتی ہے نا وہ چھوڑتا نہیں۔ مثال کے طور پر سنڈے مارننگ ہے، اب آپ دیکھیں کہ سنڈے مارننگ پر غیر محسوس آپ کی سونے کی عادت چھڑوانے کے لیے ہم نے یہ کلاس رکھی ہے۔ ہم نے کہا کہ ہم اس وقت تک لرننگ فیسٹیول نہیں کریں گے، ہم اس وقت تک لائیو سیشنز نہیں کریں گے جب تک کہ آپ کی سنڈے کی عادت نہیں چھوٹ جاتی۔ سبحان اللہ، آپ نے عادت چھوڑی ہے، لیکن ابھی اگر آپ دیکھیں کہ جو لوگ اس وقت پہ کلاس میں نہیں ہیں، ترتیب کے ساتھ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کون کون سو رہا ہے۔ یعنی 82 لوگ تو کم از کم اس کلاس کے سو رہے ہیں اس وقت، باوجود انتہائی کوشش کے۔ تو آپ ضرور ایک دفعہ لسٹ چیک کر لیں کون کون نہیں ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سنڈے کے بارے میں مائنڈ سیٹ خراب ہے۔ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے جمعے کا دن بنایا، اتوار کو عیسائیوں نے اپنا دن کہا۔ آپ کہاں سے اتوار کو منانے لگ گئے؟ آپ سنڈے میں کرسچن جیسے کیوں ہو گئے؟ اور کتنے ہی لوگ ہیں جو سیٹرڈے میں جیوز جیسے ہو جاتے ہیں اور فرائیڈے میں مسلمانوں جیسے نہیں ہوتے۔ ہر کوئی اگر یہ کہے سنڈے ہے، بچے بھی سو رہے ہیں، بڑے بھی سو رہے ہیں، 11-12 بجے ناشتہ ہو رہا ہے، ترقی کہاں سے ہوگی؟ یہ زندگی دوبارہ ملنی ہے؟ سنڈے کا کون سا وقت ہے جو دوبارہ ملے گا؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ زندگی کے کتنے سنڈے ضائع کیے ہیں؟ کتنے سنڈے؟ استغفر اللہ۔ مجھے سنڈے مارننگ میں سونے سے سخت نفرت ہے، اور اس وجہ سے کہ یہ عیسائیوں کے ساتھ ہم آہنگی ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے انہی میں سے۔ آج آپ سارے لوگ مل کے دعا کریں گے، توبہ کریں گے۔ توبہ تو ان سنڈیز پر جب غلطی ہوئی، اور دعا آئندہ آنے والے سنڈیز کے لیے جہاں کوئی آپ کو اٹھانے والا نہیں ہوگا، اور آپ خود اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ بدلنا ہے، اسٹوڈنٹس کا مائنڈ سیٹ بدلنا ہے۔ دین صرف پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، عمل کرنے کا نام ہے۔ جب ہم عمل کرتے ہیں نا تو ہماری پچھلی عادتیں رکاوٹ بنتی ہیں۔ تو زندگی میں نئی چیزوں کے لیے راستے بنانے کے لیے پرانے طریقوں اور عادات کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ دیکھیں، آپ کے گھر میں ایک پی ٹی سی ایل ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہے، لیکن اس پی ٹی سی ایل پہ یعنی سارے لوگ کتنا چیک رکھتے تھے۔ گھر کے بڑے جو ہیں وہ پی ٹی سی ایل لاؤنج میں رکھ لیتے تھے، درمیان میں۔ اب جس کسی نے فرینڈ کو فون کرنا ہے، کسی اور کو فون کرنا ہے، اب وہ اماں ابا کے سامنے بیٹھا ہوا، انہیں سمجھ نہیں آتی کیا بات کریں اور کیا نہ کریں، فضول باتیں بھی نہیں ہو سکتی تھیں، تو فون پہ گپ شپ کا پروگرام ہی چھوڑ دیتے تھے۔ اب ہر کسی کے پاس اپنا فون ہے اور اپنی جگہ ہے، اور ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ جو جی چاہتا ہے کرتا چلا جاتا ہے، عادت ہے نا۔ تو پرانا طریقہ چھوٹا تو نئے طریقے نے جگہ لے لی، اور نیا طریقہ اچھا نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ٹیکنالوجی کے آنے کی وجہ سے کتنا فرق آ گیا نا۔ میں سوچتی ہوں کہ میں جب یعنی پڑھتی تھی، زندگی بھر جو روٹین رہی الحمدللہ، تو میرے ٹیبل پر میرے آس پاس کتابوں کے بہت زیادہ ڈھیر ہوتے تھے،
یعنی بک ریکس بھی اور کیبنٹس بھی اور مختلف طرح سے جیسے کتابیں یوز میں آتی ہیں، تو کچھ کتابیں ہمیشہ ایسی رہیں جو میرے زیر استعمال ہوتی تھی، انہیں سفر میں حضر میں کہیں بھی چھوڑ نہیں سکتی تھی. تو جس وقت میں نے کہیں جانا ہوتا تھا تو میرے ساتھ کتابوں کا ایک بڑا ڈھیر بھی ساتھ جاتا تھا. اور یہ کہ یہ معاملہ یعنی یہ نہیں کہ کہیں رات گزارنی ہے تو کتابیں ساتھ لے گئے. اگر کہیں دن میں بھی ہیں تو کتابیں ساتھ ہیں کہ راستے میں یا اسی طرح سے یعنی کسی جگہ پر موقع ملے تو ایسا نہ ہو کہ کتاب پاس نہ ہو. اچھا، میں حج کے لیے عمرہ کے لیے جاتی تھی تو مجھے تب بھی فیل ہوتا تھا کہ اچھا وہاں کیا ہوگا. پھر یہ کہ چونکہ لکھنے کی عادت تھی ہمیشہ سے، تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ حج کے لیے کیا چیز لے کے جاؤں. یعنی آخر اتنا سارا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں جتنا بھی انسان کوشش کر لے لیکن اس کے پاس بہت وقت نکلتا ہے، بہت زیادہ وقت ہوتا ہے. تو میں جب بھی عمرہ کے لیے یا حج کے لیے گئی ہوں تو میں پلان کر کے گئی ہوں. کسی سفر حج میں نے قرآن کا ترجمہ کیا، کسی سفر حج میں بخاری کا ترجمہ کیا، کسی سفر حج میں نے انگلش ٹرانسلیشن کیا قرآن مجید کا جو کہ ابھی پورا نہیں ہوا، کسی سفر حج میں قرآن نجبہ کیا. تو آپ اگر میرے ہینڈ ریٹن پیپر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے یہ فلاں مقام پر یہ فلاں، اس کی ڈیٹ ڈال کے کوئی نہ کوئی چیز ساتھ لکھ دیتی تھی. یہاں سے کراچی ٹریول کر رہی ہوں، دبئی جا رہی ہوں، کسی اور ملک میں جا رہی ہوں تو ساتھ میں لکھا ہوا ہے ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے، اچھا بائر ٹریول کرتے ہوئے کہ پاس رکھا ہے تو اس سے فائدہ ہو گیا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یعنی بہت زیادہ فائدہ ہوتا تھا جب یہ سب چیزیں بھی ساتھ رکھتے تھے. لیکن اب بڑی سہولت ہو گئی. اب یہ سہولت ہو گئی کہ اپنے ساتھ ایک لیپ ٹاپ میں ای بکس رکھیں اور جہاں جی چاہے چلے جائیں. اور ای بکس جب آپ رکھتے ہیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے نا کہ آپ ایک ونڈو میں 100 سے زیادہ کتابیں رکھ لیتے ہیں اور آپ چاہے 50 ونڈوز کھول لیں تو ایک وقت میں کتنی کتاب ہے جو آپ پڑھ سکتے ہیں. الحمدللہ آسانی بہت ہو گئی. اور پہلے ہم سرچ کرتے تھے تو جو کچھ ہوتا تھا لکھتے ہی چلے جاتے تھے. کبھی کیٹلاگ دیکھتے، پھر کارڈز پہ لکھا کرتے تھے، پھر پیپر پہ لکھنا شروع ہو جاتے تھے. پھر پیپرز کو یعنی جب ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی اتنا پیپر اتنا سارا کچھ تو اب کیا کریں، ریسرچ کرتے تھے تو پھر ان کی کٹنگز کر کے پھر ان کو آگے پیچھے نمبرنگ لگاتے تھے. اب تو اتنی سہولت ہو گئی کیونکہ اب آپ کو کوئی چیز لینی ہے، کتنی چیزیں ہیں جو ہمیں یعنی ٹائپڈ مل جاتی ہیں، کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو ہم یعنی جب ٹائپ کروا لیتے ہیں تو اوپر نیچے کرنا، لاجیکل سیکوینس دینا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو زندگی میں نئی چیزوں کے لیے جب انسان راستہ بنانا چاہتا ہے تو پرانے طریقوں اور عادات کو چھوڑنا پڑتا ہے. دیکھیں عادت پھر بھی وہی رہتی ہے. مثال کے طور پر میں کہیں بھی جاؤں تو اب میرا لیپ ٹاپ ساتھ ہوتا ہے. بے شک میں بھلے سے یعنی گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے سے نہ بھی لے کے نکلوں، لیکن ایک یعنی کنیکٹیوٹی ضرور رہتی ہے کہ کہیں کوئی چیز ایسی ضرور ہو ساتھ. تو وہ والی بات تو اپنی جگہ رہی، طریقہ بدل گیا. تو جو کوئی پرانے طریقوں اور عادات کو چھوڑنے سے قاصر رہتا ہے، یہ طریقے اور عادتیں اس کی روحانی ترقی کے راستے کی رکاوٹ بن جاتی ہیں. تو جو کوئی اپنی پسند کی چیزوں، اپنے خوابوں، اپنی خواہشات، اپنی ترجیحات کو چھوڑنے سے قاصر رہتا ہے، اس کی ترقی کا سفر رک جاتا ہے. مثال کے طور پر جس کا بہت جی چاہتا ہے اچھے کھانے کھانے کو تو وہ ہر جگہ ٹرائی کرے گا. کبھی یعنی ایک ریسٹورنٹ پہ، کبھی دوسرے ریسٹورنٹ پہ. آپ یوتھ کو دیکھیے، آپ بڑوں کو بھی دیکھ لیجئے، تو کتنے سٹیز ہیں جہاں فوڈ پانڈا والوں نے بہت آسانی کر دی ہے. جہاں سے بھی آپ کچھ لینا چاہیں تو آپ کے لیے بہت سہولت ہو جاتی ہے. اور جہاں
یعنی ایسی سہولت نہ ہو تو تب بھی ڈیلیوری سسٹم اب بہت جگہوں پہ بن گئے، تو لوگ یعنی دیکھتے رہتے ہیں اچھا کھانا کہاں سے ملے گا، اچھے کپڑے کہاں سے ملیں گے، اور پھر یہ کہ اچھے دوستوں کے ساتھ کیسے ملیں گے، کب ملیں گے، اور وہ دوست ہیں جنہوں نے وقت ضائع کرنا ہے۔ تو اگر کسی نے اسی طرح کی زندگی جینی ہے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنیکشن کے بغیر زندگی جی رہے تھے، تو وہ روحانی ترقی کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا، اس کی ترقی کا سفر رک جائے گا۔ تو جن چیزوں کو ہم اپنا حق سمجھ کر رہے ہوتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے سرنڈر کرنے سے قاصر رہنا روحانی ترقی کے راستے کی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، لیکن اپنے مال پر سود لینے کو اپنا حق سمجھتے ہیں اور اپنے اس تصور کردہ حق کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر نہیں کر پاتے، اس لیے ان کی اسپرچول ڈیولپمنٹ نہیں ہو پاتی۔ ایک خاتون تھی جن کے ہسبینڈ، اور میری زندگی میں ایسی بہت سی خواتین آئیں جن کے ہسبینڈز بینک میں جاب کرتے تھے، تو آ کے ان کا پہلا سوال یہ ہوتا تھا جب سود کے احکامات پڑھتے تھے کہ ہم تو سود نہیں لیتے، لیکن یہ ہے کہ ہسبینڈ کی جاب ہے، تو کیا اس جاب کی وجہ سے ہمارے اوپر کوئی حرف آئے گا؟ ہماری کمائی تو ہماری محنت کا نتیجہ ہے۔ تو جب انہیں پتہ بھی لگ جاتا تھا کہ یہ کمائی درست نہیں ہے، اس کے باوجود بھی یعنی وہ اس جاب کے جھانسے میں اس طرح سے آئے ہوئے ہوتے تھے کہ چھوڑ نہیں پاتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ آگے بڑھنے کی بجائے بہت پیچھے چلے گئے، ان کی اسپرچول ڈیولپمنٹ نہیں ہو پائی۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو نیکی کے بڑے بڑے کام کرتے ہیں، لیکن سمجھتے ہیں کہ ان کا حق ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے جو چاہیں دیکھیں۔ آپ دیکھتے ہیں موبائل پہ، یوٹیوب پہ اچانک ریلز لگ جائیں، اچانک ٹویٹر پہ کچھ آ جائے، اچانک آپ ٹک ٹاک پہ کچھ دیکھ لیں اور دیکھتے ہی چلے جائیں، 1 2 3 4، اور ریلز کا سلسلہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ پھر آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جب دیکھنے میں محو ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا وقت گیا کہاں۔ اور پھر آپ جو لوگ سوشل میڈیمز کے علاوہ ویسے جنرلی سرچنگ کرتے رہتے ہیں، تو کیا وہ حق نہیں سمجھتے اپنی آنکھوں سے جو چاہیں دیکھیں، کانوں سے جو چاہیں سنیں؟ آسانی ہے، پہلے تو لوگ ارد گرد والے سن لیتے تھے، اب کانوں کے اندر ایئر بڈس لگانے کے بعد کچھ پتہ نہیں کون کس کی بات سن رہا ہے اور کس کی نہیں۔ ہم جب لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ ہماری طرف بٹر بٹر دیکھ رہے ہوتے ہیں، گھر میں خاص طور پر دیکھیں، پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی ہماری بات سن رہا ہے نہیں سن رہا، ایکسپریشن کیوں نہیں ہے، کوئی بولتا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ سن ہی کچھ اور رہا ہے، وہ آپ کی بات سن ہی کب رہا ہے۔ تو لوگوں نے اپنا حق سمجھ لیا کہ کانوں سے جو چاہیں سنیں، زبانوں سے جو چاہیں بولیں، وہ اپنے اس فرضی حق کو سرنڈر نہیں کرتے، اپنے حواس کو من پسند انداز میں استعمال کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کی روحانی ترقی نہیں ہو پاتی۔ تباہ کن عادات، ترجیحات، خواہشات کے ساتھ چپکے رہنا اور انہیں اللہ تعالیٰ کے لیے نہ چھوڑنا انسان کو اپنے رب سے جڑنے نہیں دیتا۔ اور روحانی ترقی کی آخری رکاوٹ سب رکاوٹوں میں سے بڑی رکاوٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اتنی غذائیت نہ مل پانا جس سے روحانی نشو و نما ہو سکے، یا وہ تمام مختلف قسم کے غذائی اجزاء نہ پانا جو روحانی نشو و نما کے لیے ضروری ہوں۔ جیسے کہ کوئی بھی پودا ہمیں بتائے گا ترقی سورج کی روشنی اور غذائی اجزاء پر منحصر ہے، اگر پودے کو یہ ملے تو پودا پھل دیتا ہے۔ ایمان والوں کی مثال بھی کھجور کے درخت کی طرح ہے جس کی نشو و نما کے لیے غذائی اجزاء کی ضرورت ہے۔ اگر یہ اجزاء نہ مل رہے ہوں تو درخت کی نشو و نما کیسے ہوگی؟ اگر روح کو غذا نہ مل رہی ہو تو روح کی ترقی کیسے ہوگی؟ سوچتے رہیے گا۔
کہ روح اگر بیمار ہے تو ترقی کیسے ہوگی. ہم انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس پر مزید بات. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.